نیتنیاہو سے کسی بھی مثبت فکر یا کام کی کوئی توقع کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے۔ نیتنیاہو کو جو یہ تقویت مل رہی ہے امریکہ اور مسلم ممالک کی خاموش تائید سے اور امریکہ کی کھلی تائید سے مل رہی ہے کہ اگر مسلم ممالک اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو حالات اور خراب ہوں گے۔ اسرائیل کے سفیر نے آسٹریلیا میں یہ بات کہی ہے کہ بہت جلد میں وہاں جا کر گولف کھیلوں گا، اور اس نے بہت بغیرتی کے ساتھ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہر فلسطینی اسرائیل کا دشمن ہے، ہم اس کو مار کے رہیں گے۔ اگر ایک مٹھی بھر جیالے 23 مہینے تک دنیا کے سپر پاور جو کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور کچھ پچھلگو جو ہتھیار وہ ان کو دے رہے ہیں، ان کے لیے شکست کا مقام ہے۔ امریکہ جس پہ چاہتا ہے پابندیاں لگا دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے ٹیکس لگا دیتا ہے، اقوام متحدہ کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ اگر آپ فلسطینی کو ہتھیار نہیں دے سکتے، اگر آپ فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر سکتے، ریزولوشن سے حمایت نہیں ہوتی۔ آپ ابراہم اکارڈ سے باہر نکلیے۔ آج اگر مسلم ممالک یہ طے کر لیں کہ ہمیں ہوائی جہاز کے ذریعے وہاں پہ غذا کی رسد کو پہنچانا ہے، ڈراپ کرنا ہے، ایئر ڈراپ کرنا ہے، کوئی طاقت ہے روکنے کی؟ غزہ پر مکمل قبضہ کرنے والا بیان سامنے آیا ہے نیتنیاہو کا۔ 2 سال ہو گئے ہیں وہاں پر، لیکن جس طرح سے تمام ظلم و زیادتی کے باوجود قبضہ کرنے میں ناکام ہے اسرائیل، اب ایک راستہ یہ نیا نکالا گیا ہے کہ ہم پورا کنٹرول غزہ کا اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور اس کے بعد ہی جو ہے یہاں پر انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ یہ بات نیتنیاہو کے ذریعے کہی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ نوید حامد صاحب موجود ہیں، پورو صدر ہیں، سابق صدر ہیں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے۔ نوید صاحب، ایک اور نیا سوشا چھوڑا گیا ہے، کیا؟ دیکھیں، نیتنیاہو سے کسی بھی مثبت فکر یا کام کی کوئی توقع کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے۔ نیتنیاہو کو جو یہ تقویت مل رہی ہے وہ امریکہ اور مسلم ممالک کی خاموش تائید سے اور امریکہ کی کھلی تائید سے مل رہی ہے۔ فوری طور کے اوپر اگر اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم ممالک اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو حالات اور خراب ہوں گے۔ کتنی جانیں، 62,000 شہید ہو گئے، 62,000 کی فگر ہے پی ایل او کی، حماس کی، اس دوسرے لوگوں کی، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بھوک سے جو ہے وہ روز شہادت کا درجہ پا رہے ہیں۔ یہ تعداد اگر اسرائیل اندر گھسا، اسرائیل کے سفیر نے آسٹریلیا میں یہ بات کہی ہے کہ بہت جلد میں وہاں جا کر گولف کھیلوں گا، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، اور اس نے بہت بغیرتی کے ساتھ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہر فلسطینی اسرائیل کا دشمن ہے، ہم اس کو مار کے رہیں گے۔ ہر فلسطینی کو ہم دشمن مانتے ہیں اپنا، وہ تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ جرری قوم ہے، وہ احتجاج کر رہی ہے، کمزور قوم ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی اور اسرائیل اور دوسری طاقتوں اور دوسرے بہت ساری طاقتیں بھی ہیں جو ہتھیار بھیج رہی ہیں۔ میں نے سنا تھا بیچ میں شاید انڈیا نے بھی کچھ ہتھیار دیے تھے۔ ان ہتھیاروں کا وہ نہتے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، یا اپنے انڈیجینیس ایک انگریزی کی ٹرم ہے جو اپنے ہاں بنایا ہوا انتظام ان کا ہے، اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو 23 مہینے تو زیادہ ہو گئے اب اسرائیل کی جنگ کو، 23 مہینے زیادہ ہو گئے۔ اگر ایک مٹھی بھر جیالے 23 مہینے تک
دنیا کے سپر پاور جو کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور کچھ پچھلگو جو ہتھیار وہ ان کو دے رہے ہیں، ان کے لیے شکست کا مقام ہے، شکست کا مقام ہے۔ جی برطانیہ، فرانس اور جرمنی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بہت بدنامی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہم فلسطینی ریاست کو ہم دیں گے، تسلیم کریں گے، لیکن وہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ وہ کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے اور کس مجبوری میں کہی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر غزہ کے اوپر قبضہ ہوا تو 50 لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی تک حماس کے قبضے میں ہیں، یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ 20 اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، 30 نہ تو ان کی لاشیں ملیں گی اور نہ وہ زندہ ملیں گے، جو میں نے انالیسس ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، اور یہ بڑا کیٹاسٹرافی ہوگی اگر یہ وہاں اندر داخل ہوئے، چونکہ اس سے 1 لاکھ سے زیادہ اور لوگ جو ہیں وہ فلسطینی مارے جائیں گے۔ اس لیے اقوام متحدہ تو اب کہتے ہیں نا کاغذی شیر، ایک اصطلاح ہے پیپر ٹائگر بھی نہیں رہا، اب تو اتنا مجبور لاچار ہو گیا ہے۔ امریکہ جس پہ چاہتا ہے پابندیاں لگا دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے ٹیکس لگا دیتا ہے، اقوام متحدہ کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ پابندی لگانے کا اختیار کس کو ہے؟ اقوام متحدہ کو ہے نا، تو اقوام متحدہ تو پابندی لگا نہیں پا رہا، اور امریکہ جو ہے جس پہ چاہتا ہے پابندی لگا دیتا ہے، ویٹو پاور یوز کرتا ہے۔ وہ ایک لمبی لڑائی ہے ویٹو پاور کی، پھر ہم کسی وقت بات کریں گے۔ اب اس میں صرف معاملہ جو میں سمجھتا ہوں وہ جنہوں نے ابراہم اکارڈ کیا ہے ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ابراہم اکارڈ جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے ان کی گردنوں پہ ذمہ داری ہے یہ کہ اسرائیل کو روکیں یا ابراہم اکارڈ سے باہر نکل کے آئیں۔ کم سے کم اتنا ہی تو کر سکتے ہو، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اگر آپ فلسطینی کو ہتھیار نہیں دے سکتے، اگر آپ فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر سکتے، ریزولوشن سے حمایت نہیں ہوتی۔ آپ ابراہم اکارڈ سے باہر نکلیے۔ تو غزہ پر قبضہ، کیا اس کو یہ مان کر چلا جائے کہ جو گریٹر اسرائیل کی ایک یوجنا ہے اس کا پہلا قدم ہوگا؟ دیکھیے ابھی قبل از وقت بات ہے، چونکہ کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں۔ ابھی نتنیاہو نے کل یہ کہا کہ ہم اس کو گورن کرنا نہیں چاہتے۔ ٹرمپ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی زمینوں کے اوپر مال بنائیں گے، ہم اس کو ڈیولپ کریں گے، ہم اس کو یہ کریں گے۔ کہا سنا ہوگا آپ نے بیان، بہت پہلے کہا تھا جب نئے صدر بنے تھے امریکہ کے۔ ایک بات تو حماس کے لوگوں نے، اب وہ کس نے بنایا، کیوں بنایا، کیا ہوا، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو انہوں نے ثابت کر دی کہ انہوں نے فلسطین کی آزادی کے پرچم کو بلند کر کے رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کے دوغلا پنا اس بات سے بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ جو فلسطینی چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ حکومت بنے گی۔ تو پھر جمہوری نظام کی بات آپ کہاں کے آپ پیروکار ہو گئے؟ کئی ایشو ہیں۔ جس طرح ڈونالڈ ٹرمپ اس کو لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس کو نسل کشی نہ مانا جائے، بھوک مری کے جو حالات ہیں اس کو لے کر بھی دنیا کوئی سوال نہیں کھڑا کر رہی، کسی طرح سے اس پر کچھ ری ایکشن نہیں آ رہا۔ مسلمان صرف دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کرنی بھی چاہیے، لیکن کیا یہ اسلام میں نہیں ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی اقدامات بھی کرو؟ نہیں ہے کیا؟ آج اگر مسلم ممالک یہ طے کر لیں کہ ہمیں ہوائی جہاز کے ذریعے وہاں پہ غذا کی رسد کو پہنچانا ہے، ڈراپ کرنا ہے، ایئر ڈراپ کرنا ہے، کوئی طاقت ہے روکنے کی؟ کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ بتائیے کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ آج اگر
برطانیہ یا فرانس یا جرمنی ہلکے سی یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہاں بھوکمری کا لوگ شکار ہیں، تو سائپرس میں تمہارے اڈا ہے، سائپرس میں اڈا ہے نا تمہارا، وہاں سے بھیج دو، ہوائی جہاز کو ڈراپ کرا دو، فوڈ ایڈ ڈراپ کرا دو، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آج اگر مہذب دنیا یہ طے کر لے کہ وہاں کے لاچار، مجبور، کمزور عوام کو غذا دینی ہے، بچوں کو بھوک سے مرنے نہیں دینا ہے، حاملہ عورتوں کو ختم نہیں ہونے دینا ہے، بزرگوں کو وہاں پر ان کی زندگی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، نوجوانوں کو مرنے کی طرف جو وہ گامزن ہیں اس عمل کو روکنا ہے، تو کچھ نہ کیجیے۔ اس وقت سب سے بڑی بات جو ہے وہ غذا کی فراہمی کی ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ اگر سنسیئر ہیں تو فوڈ ایڈ کو ڈراپ کریں۔